بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو جاری ہے ان متفرق سوالات پر جو آپ حضرات کی جانب سے موصول ہوتے ہیں۔ خواہش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب سے ان سوالوں کا جواب ہم حاصل کریں۔ اسی سلسلے کو آج ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ صاحب ایک ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ متفرق سوالات کی نشست ہے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں جا بجا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں میں تیڑ تھی، کجی تھی، ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ انسان جب انسان ہی کا جائزہ لیتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سوچنے، سمجھنے، ارادہ، اختیار، فیصلہ، قوت، یہ سب کچھ دماغ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر جگہ دل کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ موجودہ سائنس تو دماغی کے بارے میں کہتی ہے کہ انسانی جتنے بھی محرکات ہیں وہ اٹھتے ہی دماغ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر جگہ دل کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ انسان کو اگر آپ انسان کی حیثیت سے دیکھیں تو دوسرے حیوانات کی طرح وہ محض ایک حیوانی وجود نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے۔ اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ پہلے مرحلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے حیوانی وجود کو، یہ جو ہمارا قالب ہے جس کو آپ جسم کہتے ہیں، اس کو کس طریقے سے بنایا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی ابتدا مٹی سے ہوئی ہے اور پھر مختلف مراحل سے ہم نے اس کو گزارا ہے، اس کا تسویہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اب جس طریقے سے پیدا ہوتا ہے اس میں بھی پہلا مرحلہ اس کے حیوانی وجود ہی کو تخلیق کرنے کا ہے۔ یہ کم و بیش 120 دن میں اب مکمل ہو جاتا ہے۔ دونوں مراحل کے بعد یہ کہا ہے کہ پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ یہ جو روح پھونکنے کا عمل ہے یہی در حقیقت انسان کو اس کی شخصیت عطا کرنے کا عمل ہے۔ تو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی ایک اس کا وہ حیوانی قالب جس کے اندر انسان کی شخصیت آتی ہے، اور ایک انسان کی وہ شخصیت جو اللہ تعالیٰ ایک پھونک کے ذریعے سے اس پہ پھونک دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مذہبی بنیاد پر یا قرآن کی بنیاد پر بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ یہ بڑا بنیادی معاملہ ہے، یعنی ہمارے نقطہ نظر سے یا قرآن کے نقطہ نظر سے یا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، انسان حیوانات میں سے محض ایک حیوان نہیں ہے، اگرچہ اس کے اس وجود کا، اس قالب کا، اس جسم کا ارتقاء اسی طرح سے ہوئی ہے جس طرح کے حیوانات کا ہوتا ہے، اس کی تخلیق بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے۔ میں نے اس پورے پروسیس کی وضاحت کی ہے سورہ سجدہ میں، البیان میں، ان آیات کے تحت جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو کیسے بنایا گیا، وہ کن مراحل سے گزرا، اور وہ کون سا مرحلہ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ تو انسان کی حیوانی شخصیت اور انسان کی انسانی شخصیت یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک ربط پیدا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو شخصیت انسان کو دی جاتی ہے وہ اس دنیا میں الگ سے کام نہیں کرتی، وہ جس آلے کو اپنے کام کے لیے ذریعہ بناتی ہے وہ انسان کا یہ جسم ہے۔ یعنی اس کو اگر کوئی ارادہ کرنا ہے تو اس کا ظہور بھی اس جسم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی کام کرنا ہے، یعنی کسی چیز کو پکڑنا ہے، کسی طرف جانا ہے، تو اس کا بھی ظہور انسان کے اسی قالب کے ذریعے سے یا انسان کے اس جسم کے ذریعے سے یا کہیے کہ حیوانی وجود کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہمارے حیوانی وجود کا مرکز ہمارا دماغ ہے، یعنی دماغ جس طریقے سے ہمارے ہاتھ ہیں، جس طرح کے ہمارے پاؤں ہیں، اسی طرح ہمارے حیوانی وجود کا ایک حصہ ہے، اور اسی سے در حقیقت سارے جسم کے اعمال کنٹرول ہو رہے ہیں۔ ارادہ بھی وہیں سے آ کے ان تمام چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بات ہے جو سائنس کے دائرے کی ہے، سائنس اس سے آگے بڑھ نہیں سکتی۔ لیکن وہ شخصیت کہاں سے آتی ہے؟ بچے میں وہ روح کیسے پھونکی جاتی ہے؟ وہ شخصیت قرآن بتاتا ہے کہ وہ پہلے سے بن چکی ہے، یعنی ہم سب کی تخلیق سے بہت پہلے وجود میں آ چکی ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے جا کے یہ بتاتا ہے کہ جس وقت ہم نے انسانوں کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اس وقت اس اصل شخصیت سے الست کا عہد لیا تھا، اس کا سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے۔ تو وہ شخصیت آتی کہاں سے ہے، اور جب آ جاتی ہے تو وہ آ کے ہمارے اس قالب میں ڈیرا کہاں ڈالتی ہے؟ اس میں قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ آتی ایک روح کی صورت میں۔ روح سے مراد یہاں وہ یونانی مفہوم کا روح نہیں ہے، بلکہ ایک پھونک کی صورت میں آتی ہے۔ جس طرح کہ انسان کا حیوانی قالب
مختلف مراحل سے گزر کر مٹی سے کیچڑ سے بنتا ہے اور تصفیے کے مراحل سے گزرتا ہے، یا جس طرح اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ایک قطرہ آب وجود میں آتا ہے، وہ قطرہ آب اپنے اندر اس کی پوری حیوانی زندگی کے اسباب لے کے آتا ہے، پھر وہ ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جس طرح کہ آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ اب نطفہ ہے، یہ علقہ ہے، یہ مضغہ ہے، ان سب مراحل سے گزرتا ہے۔ یہ جو میری شخصیت ہے جو مجھے دی گئی ہے، یعنی انسانی شخصیت جو میرے شعور کا ذریعہ بنتی ہے، یہ قرآن مجید کی روح سے اس طرح نہیں آتی، یا اس کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی، یا میرے اس حیوانی وجود کے تعامل سے نہیں بن جاتی، یہ اوپر سے آتی ہے۔ اور جب اوپر سے آتی ہے تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک پھونک کی صورت میں آتی ہے جس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ اس طرح کے امور میں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کر دی ہے کہ یہاں تمہیں تشبیہ دے کر، دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دے کر ایک بات سمجھائی جاتی ہے، ان کی حقیقت تم نہیں جان سکتے اور ان کے تمہیں درپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ آنے کا عمل ہے، یہ بھی سائنس کی گرفت سے باہر ہے۔ سائنس کی گرفت سے باہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تجربے اور مشاہدے کی گرفت سے باہر ہے، کیونکہ سائنس کی بنیاد تجربے اور مشاہدے پر ہے۔ وہ تجربے اور مشاہدے سے پہلے حقائق کا مطالعہ کرے گی، پھر زیادہ سے زیادہ یہ کرے گی کہ اس سے کوئی استنباط کر لے گی۔ تو یہ چیز تو اس کے دائرے میں نہیں ہے کہ وہ آتی کیسے ہے۔ اس کے بعد یہ کہ وہ آ کر رہتی کہاں ہے۔ رہتی سے مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غیر مرئی چیز ہے، وہ ویزیبل نہیں ہے، وہ میری آنکھوں کی گرفت میں نہیں آتی، میرے تجربے کی گرفت میں نہیں آتی، میرے مشاہدے کی گرفت میں نہیں آتی، لیکن آخر کسی مقام پر آ کر وہ ارتکاز کرتی ہے تو قرآن کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ میرے دل میں ارتکاز کرتی ہے۔ یعنی گویا دل اس کا مکان ہے، اس کا ظرف ہے، اس شخصیت کا ارتکاز اس میں ہوتا ہے، اور پھر یہاں سے وہ دماغ کے ذریعے سے عمل کرتی ہے۔ تو سائنس یا تجربہ اور مشاہدہ اس کی حد یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ کام ہاتھ کر رہے ہیں، یہ پاؤں کر رہے ہیں، ہاتھوں تک پیغام کہاں سے پہنچ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی آخری حد کیا ہوگی، وہ یہ کہ وہ دماغ کا انالیسس کر لے اور یہ دیکھ لے کہ وہ اس طرح کام کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید دل ہی کو موضوع بناتا ہے، کیونکہ انسانی شخصیت کا ظرف وہی ہے، مکان وہی ہے، اسی میں وہ ارتکاز کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب واضح ہوئی بات۔ یہ بیان فرمائیے گا، ہم جب اپنی زبان اور محاورے میں عام طور پہ کہتے ہیں بھئی اس کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، یا دل میلا ہو رہا ہے، یا دل پر بوجھ ہے، تو وہاں پر تو ایک محاورتاً تشبیہ دے کے اسلوب میں بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ انسانی شخصیت یا انسان کے سوچنے سمجھنے کے زاویے کو، چونکہ زبان، بیان، محاورے میں جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی ہو، قرآن نے بھی اس کو اسی لیے استعمال کر لیا؟ قرآن مجید نے اگر محاورے کے طریقے پر یہ بات کی ہوتی تو یہ تعویل ہو سکتی تھی، لیکن ایسے ہے نہیں۔ آخر اس آیت کو کیا کریں گے اس کو؟ تام القلوب التی فی الصدور، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں رکھے ہوئے ہیں ہم نے۔ تو یہ اسلوب جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو کوئی اس طرح کی تعبیر سمجھا جائے۔ جگہ جگہ قرآن نے اس کو واضح کر دیا، اور میرے نزدیک تو خود یہ ایک علمی سوال ہے کہ وہ شخصیت اگر آتی ہے تو ارتکاز کہاں کرتی ہے؟ پاؤں میں کرتی ہے، ٹخنے میں کرتی ہے، ہاتھ پہ کرتی ہے؟ ظاہر ہے کسی جگہ کرے گی نا، تو وہ ارتکاز دل میں ہونا چاہیے۔ وہ دماغ میں کیوں نہیں کر سکتی جو فیصلے کر رہے ارادے اختیار سے؟ اس نے دماغ میں کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دماغ کا ذکر کر دیتے۔ ٹھیک، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ تو وہی بتائیں گے، اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرکز میں کرتی ہے۔ پھر یہ کہ رسول اللہ نے مختلف موقعوں پر کیا کہا کہ تمہارے سینے میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ ٹھیک ہے تو تم ٹھیک ہو، یہ غلط ہے تو تم بھی غلط ہو۔ تو یہاں کیا سوال ہے اس بات کا کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ محض زبان کا اسلوب ہے؟ بالکل۔ تو یہ تمام الفاظ، تعبیرات اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ اس وجہ سے میرے نزدیک اصل بات یوں ہے کہ میری اصل شخصیت کا ارتکاز اس جگہ ہو رہا ہے، لیکن وہ غیر مرئی ہے، وہ سائنس کی گرفت کی چیز نہیں، وہ تجربے اور مشاہدے کی چیز نہیں۔ تو قرآن اسی کو موضوع بنا رہا ہے، اور یہ بات کہ یہ سب زبانوں میں کہاں سے آیا ہے، یعنی دماغ سے تو لوگ واقف ہی تھے، کہاں سے آیا ہے؟ میرا احساس یہ ہے کہ یہ انبیاء کی دی ہوئی تعلیم ہی سے آیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہر زبان میں یہی محاورہ بن گیا۔ ٹھیک، ہم سے بہت ہی اہم نقطہ آپ نے پیش فرمایا۔ آگے بڑھنے سے قبل ایک ضمنی سوال، ابھی آپ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ یونانی مفہوم میں روح نہیں ہے، بلکہ یہ جو نفخ روح قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پھونک دی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ یونانی مفہوم ہے کیا کہ جس سے مختلف قرآن مجید روح کا ایک تصور پیش کرتا ہے؟ نہیں، دیکھیے وہ تو ایک بالکل دوسری چیز ہے، وہ یہ کہ آپ کی جو اندرونی شخصیت ہے اس کی نوعیت کو بیان کر رہا ہے، اور قرآن مجید کا جو بیان ہے وہ اس شخصیت کے آنے کے پروسیس کو بیان کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ وہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخصیت آتے کیسی ہے، اور وہاں یہ بتایا جا رہا ہے یونانی علوم میں کہ وہ شخصیت ہے کیا۔ اچھا، وہاں ہے کیا کا جواب ہے وہ روح ہے، اور یہاں پر وہ منتقل کیسے ہوتی ہے
اس پروسیس کو بیان کرنے کے لیے جو قرآن نے بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح پھونک سے منتقل ہوتی ہے. دو بالکل الگ الگ باتیں. آگے بڑھتے ہیں ہم سب. یہ بیان فرمائی کہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے 7 آسمانوں کا اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی کے بیان کیا ہے. تو یہ 7 آسمان کیا ہیں؟ کوئی متشابہات کی نوعیت کی چیز ہے؟ بظاہر تو ہمیں ایک آسمان نظر آتا ہے، اور اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا ادراک ہم نہیں حاصل کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیوں کیا ہے بطور نشانی کے کہ جس کو ہم نہ مشاہدہ کر سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، نہ اثر لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ یہی طریقہ ہے کہ جو چیز ہمارے مشاہدے میں آتی ہے وہ اس کو بنیاد بنا کر نادیدہ عالم کا تعارف کراتے ہیں. جیسے کہ اس دنیا کی نعمتوں کو ہمارے سامنے رکھا اور پھر اس کے بعد کے باغات ہوتے ہیں اور نہریں بہتی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے مشاہدے کی ہیں. ان کو بنیاد بنا کے کہا کہ جس طرح یہ سب چیزیں تمہارے لیے راحت اور آسائش کا ذریعہ بنتی ہیں، یا تمہارے ہاں کے بادشاہوں کے رہن سہن کے جو آداب ہیں، ان کو بنیاد بنا کر ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جنت اس سے کہیں بڑی چیز ہوگی. اور اسی طریقے سے یہ بتا کر کہ تم بھی وسعت چاہتے ہو، تم بھی بڑی جگہیں چاہتے ہو، تم بھی اپنے لیے سلطنتیں چاہتے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ یہ جو جنت تمہیں دی جانے والی ہے اس کی وسعتیں کیا ہوں گی. تو ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا. اسی کو متشابہات کا طریقہ کہتے ہیں. یعنی دنیا میں کسی ایک چیز کو لے لیا جاتا ہے اور پھر اس پر بنیاد رکھ کر ہماری معلومات میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو تمہیں کائنات نظر آتی ہے، یعنی جو تمہارے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے، یہ اصل میں سمائے دنیا ہے. یہ ایک کائنات ہے، ایسی 6 اور بھی ہیں. تو چونکہ ایک ہمارے مشاہدے میں ہے اس وجہ سے باقی کے بارے میں اطلاع دے دی. تو سما سے مراد کائنات ہے، آسمان نہیں. ہاں، ہماری زبان میں بھی ایسے ہی جب ہم بولتے ہیں کہ آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کائنات ہی مراد لیتے ہیں. یہ سارے سیارے تو اسی کے اندر گردش کر رہے ہیں جتنے بھی. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا کہ حج اور عمرے میں بالخصوص اس بات کی تاکید کی جاتی ہے دینی لحاظ سے کہ آپ سیگریشن نہیں کریں گے، مرد اور عورت مل کے اللہ کے معبد کی عبادت کریں گے اور منہ کو بھی وہاں پر نہیں ڈھانپا جائے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اس قسم کی کوئی عقلی سیگریشن جو انسان کر بھی سکتا تھا کہ مرد الگ ہو جائیں، عورت الگ ہو جائیں، ایک دونوں کی طباع میں بھی فرق ہے، ایک دوسرے کی جو جس کو آپ کہتے ہیں نزاکت یا چلنے پھرنے کے معاملات میں بھی، لیکن وہاں پر اس معاملے کو ایک کر دیا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ حرم کے اندر اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی سیگریشن پسند نہیں کرتا؟ نہیں، اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، بس یہ روایت چلی آ رہی ہے. یعنی اللہ نے روکا نہیں اس سے. لوگ جاتے تھے، طواف کرتے تھے، اسی طرح صحیح کرتے تھے. تو ایسا تو نہیں کہ کوئی حکم دیا گیا ہے یا کرو یا نہیں کرو، کچھ بھی نہیں کہا گیا. بس جیسے چلا آ رہا تھا اللہ کے پیغمبر نے اسی طرح برقرار رکھا ہے اس بات کو. یہ جتنی چیزیں ہم کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی تمدنی ضرورتوں کے تحت کرتے ہیں. بعض موقعوں کے اوپر جو ہمارے مذہبی یا اخلاقی یا اسی طرح سے ثقافتی تصورات ہوتے ہیں ان کے تحت کرتے ہیں. تو وہاں پر مذہب نے کوئی حکم نہیں دیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر لوگوں کی سہولت کے لیے کسی موقع پر ایسا کوئی اہتمام کرنا پڑ جائے تو کیا بھی جا سکتا ہے. تو اس کو آپ جائز یا ناجائز کے خانے میں نہیں ڈال سکتے. روایت یہی چلی آ رہی ہے کہ وہاں یہ اہتمام نہیں کیا جاتا. ٹھیک، یہ بیان فرمائی کہ ہم سب آپ اکثر فرماتے ہیں کہ شخصی معاملات میں دینی مذہبی نقطہ نظر اگر کسی کا ہے تو حکومتیں انٹرفیئر نہیں کر سکتی. اس پر آپ نے بڑی تفصیل سے کی دفعہ بات کی کہ جو لوگ حج میں محرم کی شرط لگاتے ہیں خواتین کے لیے، یہ خاتون اگر کوئی دینی نقطہ نظر بھی تھا تب بھی خاتون نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. ایک اور نقطہ پیش کیا جاتا ہے کہ محرم کی شرط عقلی طور پہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب آپ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہاں پر کوئی ایسا فرد ہونا چاہیے آپ کا قریبی جو آپ کو دھکا لگے تو پکڑ سکے، آپ کا اس سے اس نوعیت کا بھی کوئی تعلق ہو. تو عقل بھی تو یہ کہتی ہے کہ خاتون کہیں حج عمرہ کرنے جا رہی ہے تو وہاں پر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار، اس کا کوئی محرم ساتھی اس کے ساتھ ہو. میری عقل جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے ان کے فیصلے بھی میں ہی کروں گا، اور میرا دین جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے ان کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا. یعنی دین میں نے قبول کیا ہے اور اپنے اختیار سے قبول کیا ہے، تو کسی دوسرے کا کیا کام ہے کہ وہ اس معاملے میں مجھ پر کوئی حکم لگائے. اس کی بنیاد کہ اس نے کیا حکم لگانا ہے وہ میں نے بہت دفعہ واضح کی ہے کہ جب کوئی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ حکومت قائم ہو گئی ہے اور چونکہ فلاں چیز اللہ کا حکم ہے تو حکومت کو حق حاصل ہو گیا ہے کہ وہ میرے اوپر وہ احکام نافذ کرتے. اللہ کا حکم مجھے سمجھنا ہے، اللہ کا حکم مجھے اختیار کرنا ہے، اللہ کے سامنے میں جواب دہ ہوں. حکومت نے اگر کوئی بات میرے ساتھ کرنی ہے تو وہ بتائے کہ اس کو حق کس نے دیا ہے. تو میں نے یہ بتایا کہ شخصی معاملات میں
کسی حکومت کو، کسی عالم کو، کسی بزرگ کو، کسی بڑے کو اللہ تعالیٰ نے مداخلت کا حق ہی نہیں دیا۔ اس میں جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت کی جائے۔ تو اگر کوئی عقلی تقاضا ہے تو وہ بھی نصیحت کا موضوع ہے، اگر کوئی دین کا حکم ہے تو وہ بھی نصیحت کا موضوع ہے، دعوت کا موضوع ہے۔ وہ دعوت آپ انفرادی طور پر پیش کریں، وہ آپ مسجدوں میں لوگوں کے سامنے رکھیں، اس پر آپ تصنیفات وجود میں لائیں، جو طریقے بھی آپ اختیار کریں وہ دعوت رہے گی۔ جب آپ اس کو قانون کی صورت دیں گے اور اس میں جبر داخل کریں گے تو یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حق بتانا پڑے گا کہ کہاں دیا گیا ہے، وہ نہیں دیا گیا۔ اس وجہ سے کوئی حکومت بھی لوگوں کے شخصی معاملات میں اللہ کے دین کے احکام بھی نافذ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے باب میں یہ کہا گیا ہے ایک جگہ پر کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر یہ کہا گیا ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو بظاہر یہ دو چیزیں متصادم لگتی ہیں، ایک جگہ نطفہ ہے، دوسری جگہ مٹی ہے۔ انسان کی تخلیق کا ابتدائی مادہ کیا تھا پھر؟ دونوں چیزیں قرآن مجید نے بہت واضح کر دی ہیں۔ یعنی جب ابتدا میں بنایا گیا تو وہاں فرمایا کہ سلالۃ من طین، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مٹی ہے، کیچڑ ہے، دریاؤں کے کنارے کی کیچڑ ہے، اس کے اندر سے سلالہ، یعنی یوں سمجھیے کہ اس کا جوہر، اس کا سط نکالا اور اس سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد خود قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے دوسرے مرحلے میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ جو سط بنتا ہے یا وہ جوہر بنتا ہے وہ پھر خود انسان کے اندر بنانا شروع کر دیا۔ یعنی پہلے وہ انسان سے باہر بنا اور پھر اس کے بعد وہ اب انسان کے اندر بنتا ہے، اور پھر سلالتم من ماء مہین، اب وہ ایک حقیر پانی کا سلالہ ہے، اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں مراحل قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ۔ یعنی بالکل ابتدائی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو تخلیق کا عمل ہے وہ پانی سے ہو رہا ہے۔ یہ دونوں مراحل بیان کیے، دونوں کو قرآن مجید نے الگ الگ بیان کیے۔ پہلی مرتبہ کیسے ہوا، یعنی اب تو ماں باپ سے ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں یا باپ کے وجود کے اندر یہ سب تیار ہوتا ہے۔ تو جب ماں باپ نہیں تھے تو پھر کب پیدا ہوئے، کس طرح ہوئے، تو اس میں بتایا ہے کہ اس کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔ جی ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان فرمائیے گا، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے، گمراہی کا کام کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ شیطان نے اس سے کام کروایا۔ وہ پوچھتے یہ ہیں کہ یہ سارے کام دنیا میں تو شیطان کرواتا ہے، شیطان نے جب کوئی غلط کام کیا، سجدے سے انکار کیا، تو اس کو کس نے آمادہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا بڑا واضح جواب دیا ہے کہ میں نے یہ دونوں مخلوقات یعنی جن بھی اور انسان بھی یہ ارادہ و اختیار کے ساتھ پیدا کی ہیں، دونوں مسئول ہیں اس کے لیے۔ تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز الہام کر دی ہے کہ ہم راستے پر قائم رہیں گے، ہم صحیح طریقہ اختیار کریں گے، ہم شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے، یا ہمارے اندر فجور اور سرکشی پیدا ہوگی۔ یہ صلاحیت ہمارے اندر رکھی گئی ہے۔ اس کا ظہور ابلیس کے ہاں ہوا، اور ابلیس کے ہاں کیا انسانوں میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ یعنی اصلاً تو میں اپنے باطن میں ایک رویہ اختیار کرتا ہوں، وہ خیر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ شر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد باہر کی چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، باہر کی چیزوں میں انسان بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ میرے دوست، میرے احباب، فلسفی، حکماء، بڑے بڑے دانشور، سیاسی رہنما یہ مجھ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جنات بھی ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ اس کو قرآن نے دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ من الجنت والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، یعنی وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے۔ تو دونوں طرف سے باہر کی چیزیں آتی ہیں۔ شیطان کا لفظ قدیم ترین زبانوں میں بھی، عربی زبان میں بھی، خود قرآن مجید کے محاورے میں بھی، حدیثوں میں بھی یہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ شیطان جو جنوں میں سے ہوتا ہے، وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں باہر سے جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں ان کی تعبیر ہے۔ تو شیطان کو باہر سے اس وقت کس نے اثرات مثلا اس مرتب کی؟ میں نے عرض کر دیا نا کہ شیطان جنات میں سے ہے، ہم انسانوں کو اور جنات کو ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے۔ اس ارادے اور اختیار میں ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے، ہم چاہیں تو خیر کو اختیار کریں، چاہیں تو بد کو اختیار کریں۔ اسی کا ارتکاب ہم کرتے ہیں، اسی کا ارتکاب اس نے کیا۔ اس کے بعد باہر کے اثرات ان پر بھی آتے ہیں، ہم پر بھی آتے ہیں، انسانوں سے بھی آتے ہیں، جنات سے بھی آتے ہیں۔ بالکل خوب، ہم سب واضح ہو گئی بات۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں خود قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ ان کی قربانی کی قبولیت اور تائید کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو جاتا تھا، اور ایک آگ اترتی تھی اور وہ اپنا فیصلہ اللہ کی طرف سے صادر ہو جاتا تھا۔ یہ معاملہ رک کیوں گیا؟ کیونکہ اگر یہ معاملہ آج بھی ہو رہا ہوتا تو لوگ زیادہ اخلاص کے ساتھ ان کو معلوم ہو جاتا کہ قربانی ٹھیک نہیں ہوئی ہے، تو وہ اشارہ دنیا ہی میں مل جاتا۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے روکا کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ ہر وقت ہو جاتا تھا،
یعنی بعض خاص موقعوں کے اوپر ایسا ہوا ہے بنی اسرائیل کے ہاں بھی اور بہت ابتدا میں بھی. اگر آپ قرآن میں پڑھیں تو وہاں یہ بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حابیل اور قابیل کے مابین جو معاملہ ہوا وہ بھی اسی طریقے سے ہوا. تو کسی معجزے کا صادر ہونا یا انسانیت کی ابتدا میں یا بنی اسرائیل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی چیزوں کا ظہور، اس کی اور بہت سی مثالیں ہیں. ہم من و سلوہ روز اترتا تھا، روز اکٹھا کرتے تھے، روز کھاتے تھے. اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ کی لٹھیا سے چشمے بہہ نکلتے تھے، اور بھی بہت سے کام ہوتے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت اتمام حجت کا ذریعہ بنتی ہیں اور ان کی روایت آگے منتقل ہوتی ہے. یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم روز نہیں کرتے، انسان کو اپنے علم و عقل سے کام لے کر صحیح فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک، واضح ہے بات. آگے بڑھاتے ہیں. یہ بیان فرمائیے گا کہ جو موریلٹی ہے اور جو اقدار ہوتی ہیں، ویلیوز یعنی اخلاقیات اور اقدار، ان میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ یہ اخلاقیات تو آپ یوں کہیے کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیکھنے کے لیے آنکھیں رکھی ہیں یا اسی طرح چھونے کے لیے ہاتھ مجھے دیے ہیں، اسی طرح ایک حادثہ اخلاقی رکھا ہے. وہ حادثہ اخلاقی میرے اندر جو تصورات پیدا کرتا ہے انہیں ہم اخلاقیات کہتے ہیں. اور جب ان تصورات کو ہم باقاعدہ طریقے کے اوپر اصول کے طور پر بیان کرتے ہیں، اصول عامہ کی حیثیت سے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی اقدار ہے. تو یہ ہماری زبان کے استعمالات ہیں، ان کے مابین ایک زبان میں ایک طریقے سے فرق کیا جا سکتا ہے، دوسری میں دوسرے طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. یہ بیان فرمائیے کہ ہم سب ہمارے جو صوفیانہ روایت ہے اس کے اندر فنا فی اللہ کی ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے، اور اس کا جو سادہ ترجمہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو فنا کر دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی منشا کے لیے، اس کے سامنے سرفکندگی اور اسی کے سامنے جھکنے کا. تو یہ جو پورا تصور ہے فنا فی اللہ کا، کیا یہ وہی تصور نہیں جو قرآن مجید بھی جگہ جگہ پہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے جھکنا ہے، سبمیشن ہے؟ تو فنا فی اللہ کا وہ تصور در حقیقت قرآن مجید ہی کا تصور ہوا نا؟ قرآن مجید کا تصور تو آپ نے خود بیان کر دیا کہ وہ اسلام ہے، اخبات ہے، جھکنا ہے. میں موجود ہوں گا تو جھکوں گا، جب فنا ہو جاؤں گا تو پھر کیا جھکے گا؟ تو اس وجہ سے میری شخصیت قائم ہوگی، میرا شعور قائم ہوگا. میں اپنی ذات کو پورے شعور کے ساتھ سمجھ رہا ہوں، سمجھتے ہوئے میں نے پورے شعور کے ساتھ اپنے ارادے سے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی کے تابع کر رہا ہوں. تو صحیح تعبیر یہ ہے. دینی معاملات میں یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی ایسی تعبیر اختیار ہی نہیں کرنی چاہیے کہ جو قرآن نے اختیار نہیں کی. تو قرآن کی تعبیرات کی ہیں، تضرع ہے، خشیت ہے، خوف ہے، محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی طرح سے وہ دین کو تعبیر کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے، یعنی سبمیشن، سرنڈر. تو یہ تعبیریں ہیں. اس کا سب سے عمدہ اظہار وہ ہے جو سیدنا ابراہیم نے کیا ہے کہ اسلم تو وجہی ہے، پروردگار میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا، میں نے تیری مرضی کا اپنے آپ کو تابع کر لیا، یا اسلم تو رب العالمین، اپنا آپ میں نے تیرے حوالے کر دیا. تو یہ ہیں اسلام کی یا دین کی بتائی ہوئی تعبیریں. فنا کوئی تعبیر نہیں ہے، نہ فنا اسلام کا مطالبہ ہے. ٹھیک، ایک اور ہم سب ضمنی سوال ہے. یہ عام طور پہ جو ہمارے تصوف کے اندر اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، جب ان کا تقابل کیا جاتا ہے دین سے تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ نہیں، آپ ان کی اصطلاحات کو ان کے فریم ورک، ان کے نظام فکر میں رکھ کے سمجھیں تو پھر آپ کو اعتراض باقی نہیں رہے گا. آپ وہ اصطلاح جب دین میں لا کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دین کا تو اپنا ایک نقطہ ہے، وہ اس کو ایک خاص پس منظر میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. وہ جس پس منظر میں یوز کرتے ہیں اس کو بھی ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. وحدت الوجود کا پس منظر ہے، یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس وقت تک اپنی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے جب تک آپ یہ نہ مان لیں کہ وجود در حقیقت اللہ ہی کا ہے. تو یہ چیز ہمارے نزدیک تو شرک ہے، اس وجہ سے ہم کیسے اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ اور جو تعبیر بھی آپ اختیار کریں گے اس کا مطلب سمجھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر وہ دین کے بارے میں ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں یہ کام کرنا ہے تو وہ تو دین کے دائرے میں آ گیا. اس وجہ سے اللہ کے بارے میں جو بھی زبان کھولے گا ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پروردگار نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے کیا تصور دیا ہے، اس کی کیا صفات بتائی ہیں. یہ سب چیزیں ہم سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد حکم لگائیں گے. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. یہ بیان فرمائیے گا ہم سب کے اکثر یہ کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں بھی جا بجا ہے کہ مشرکین مکہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ مکے سے آپ نہر بہا دیں. اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم رہی ہے کہ وہ پیغمبروں کو معجزات دیتے تھے، سیدنا یوسف کو دیے، سیدنا موسیٰ کو دیے، مسیح علیہ السلام کو دیے. تو اللہ کے رسول سے کسی ایسے بڑے معجزے کا صدور کیوں نہیں ہوا مکہ کی وادی میں کہ جس کو دیکھنے کے بعد جھٹلانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور وہی معاملہ ہوتا جو پچھلے پیغمبروں کے ساتھ ہوا؟ ان سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید تھا. روز دیکھتے تھے، خدا کے پیغمبر کی زبان پر جاری ہوتا تھا.
قرآن کے علاوہ کوئی معجزہ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بیان کیجیے گا کہ ڈی این اے کی بنیاد پر کیا زنا کا جرم ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کو آپ زنا بالجبر کہتے ہیں، اس میں یہ تمام چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن رضامندی کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ وہاں 4 گواہ ہوں گے تب الزام ثابت ہوگا۔ یہ دونوں میں بالکل مختلف رویہ ہے اسلامی قانون کا۔ ریپ کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ہمارے پاس ایک مظلوم عورت اپنا مقدمہ لے کے آتی ہے، وہ استغاثہ کرتی ہے، وہاں جرم کو ثابت کرنا، مجرم کو سزا دینا، یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ جو بھی وہاں پہ ہم شواہد ہم لا سکتے ہیں وہ ہم لائیں۔ انگلیوں کے نشانات ہیں تو وہ بھی لائیں گے، اگر ڈی این اے کی رپورٹ ہے تو وہ بھی لائیں گے، اگر کوئی دوسری شہادتیں ملتی ہیں تو وہ بھی لائیں گے۔ وہاں جرم کو ثابت کرنا یہ قانون کا مقصد ہے، اور اس مظلومہ کو انصاف دلانا یہ وہاں پہ مقصد کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن جہاں تک عمومی زنا کا تعلق ہے، اس کے بارے میں یہ مقصد نہیں ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی شریعت چاہتی ہے کہ لوگوں کے اس طرح کے ایپ پر پردہ ڈال دیا جائے، ان کو رسوا نہ کیا جائے، اس طرح کے مقدمات لے کے لوگ عدالت میں نہ جائیں۔ وہاں پر دین کا منشا یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو نصیحت کریں، اس کی اصلاح کریں، تو وہاں منشا ہی بالکل الگ ہے۔ اس لیے وہاں شرط عائد کرتی ہے کہ 4 گواہ ہیں پھر مقدمہ لاؤ، اور یہ خود آیت بتا رہی ہے، یعنی 4 گواہ ہیں ورنہ زبان بند رکھو۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ یہاں یہ مطلوب ہی نہیں ہے کہ لوگ یہ مقدمہ لے کر آئیں، وہاں اس پر بلکہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ اور ریپ کے معاملے میں تو ایک خاتون ہے، وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا استغاثہ لے کے آئی ہے، وہاں ہر لحاظ سے اس کو انصاف دلایا جائے گا۔ وہاں کوئی 4 گواہ ضروری نہیں ہے، وہاں کرائم کی بنیاد پر بھی سزا دی جا سکتی ہے، اور اس طرح کی جدید چیزیں بھی استعمال کی جائیں گی۔ ٹھیک، ہم سے بھی کہا جاتا ہے کہ 4 عینی گواہ، تو اگر کسی معاملے میں کوئی فوٹیج ہے، کوئی ویڈیو ہے، اس کو 4 لوگ دیکھ کے پیش کر دیں تو کیا یہ بھی اس کے قائم مقام بن سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ ابھی ہمارے ماہرین قانون کو کرنا ہے، یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ فیصلہ سنائیں۔ اس کا فیصلہ بھی کرنا ہے کہ ان چیزوں کو کیا شہادت کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ ہوتا رہے گا، لیکن یہ بھی باقی چیزوں میں ہوگا، یعنی ریپ میں آپ کریں، چوری میں کریں، دوسرے جرائم میں کریں۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے 4 عینی گواہ لازم کر دیے ہیں، اور کیوں کیے ہیں؟ مقصد بالکل الگ ہے۔ وہاں جرم کو ثابت کرنا یہ مقصد ہے، اور یہاں جرم پر پردہ ڈالنا یہ مقصد ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں اس سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، آج کے دور میں لوگ بہت یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ایسے اداروں میں نوکری کرنا جائز ہے کہ جن کی آمدن یا آگے ان کی انویسٹمنٹس کے بارے میں ہمیں کوئی تردد ہو، کوئی شبہ ہو، یا وہ کسی ناجائز کام میں لگ رہی ہوں، تو ہم اگر سروسز دے رہے ہیں ایسے اداروں میں تو کیا یہ کام کرنا جائز ہے؟ اس میں بڑا سادہ اصول ہے، اسی کو رکھنا چاہیے۔ یعنی آدمی کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی معلومات کے حد تک وہ جائز کاموں میں شریک ہو، جائز کاموں میں انویسٹمنٹ کرے، جائز کاموں میں اپنا وقت دے، جائز کاموں کے لیے اپنی خدمات پیش کرے۔ یہی مطلوب بھی ہونا چاہیے، اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کام جائز ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی آلائش لگی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ کوئی جزوی نوعیت کی چیز ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو عموم بلوہ کے اصول کے اوپر اسے گوارا کیا جاتا ہے، اور آدمی یہ صحیح کرتا ہے کہ اگر اس سے اسے کوئی یافت ہو رہی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کو لوگوں پر خرچ کرتا رہے۔ تیسری جگہ وہ ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز ہے ہی سراسر حرام، اس سے ہر آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک، واضح ہے۔ یہ بیان فرمائیے کہ غام صاحب ایک اصولی سوال پوچھا ہے کہ اسلام جو ہے وہ گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کسی قسم کی فوقیت فضیلت دینے سے انکار کرتا ہے، اور یہ جو پورا کاسٹ سسٹم ہے، ریسزم اس سے پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی منافی ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ مسلمان اقوام کے اندر بھی یہ ذات پات یا برادریوں کا تصور اور اس کی بنیاد پر فیصلے کرنا، شادی نکاح کے معاملات طے کرنا اور ایک دوسرے پر اپنی برتری اور فضیلت سمجھنا، یہ پھر مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا؟ یہ مسلمان بھی انسان ہی ہیں، دنیا ہی میں رہتے ہیں، تہذیب، ثقافت، تاریخ، سب چیزیں ان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسان اپنی شناخت کے بارے میں حساس بھی واقع ہوا ہے، اپنے آباء کے بارے میں ایک نفسیات فخر کی بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مذہب اصلاح کرے گا، اور اصلاح کرنے کا کام ظاہر ہے کہ ہر لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ مسلمان ملاوٹ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو اسی طرح کی یہ چیز ہے۔ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ یہ غلط تصورات مسلمانوں کے اندر سے نکلیں، بلکہ پوری انسانیت صحیح تصورات کو قبول کرے۔ یہ جو آپ نے آخری بات کہی ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر
تو اس میں موافقت کے پہلو سے بعض چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یعنی کیا ہمارے سوچنے کا انداز، ہماری ثقافت، ہماری تہذیبی روایات، ہمارے مذہبی احساسات، ہمارا علمی پس منظر، ان میں کوئی موافقت ہے تو موافقت کے پہلو سے دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ حرمت حلت کا سوال نہیں ہوتا، نہ کسی کے لیے یہ فتویٰ دینا جائز ہے کہ یہ نکاح ہوگا یہ نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کا جہاں تک تعلق ہے اس میں موافقت کے پہلو سے ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے، باقی فتوے کے لحاظ سے اگر کوئی دیکھتا ہے یا کہتا ہے تو وہ دین کے خلاف اقدام کرتا ہے۔ ٹھیک، اسی سے ایک ضمنی پہلو ہم سب عام طور پہ آج کل پوچھا جاتا ہے، بڑی تعداد میں بچے بچیاں باہر ملکوں میں جا رہے ہیں، ملاقات ہوتی ہے مختلف پس منظر کے لوگوں سے، ایک مسلکی یا فرقہ وارانہ اختلافات ہوتے ہیں ایک دائرے کے اندر، لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے ہاں گروہ ہیں جن کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہی پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاں کچھ بڑے انحرافات پائے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسے موقع پر کیا کوئی لڑکا ایسی لڑکی کا انتخاب کر سکتا ہے جس کے نظریات اس نوعیت کے گمراہی پر مبنی ہوں، یا کوئی لڑکی ایسے لڑکے کا انتخاب کر سکتی ہے کہ جس کے نظریات صریحاً کفر، شرک کے گمراہی پر مبنی ہوں؟ اس میں بھی وہی اصولی اپروچ ہوگی، یعنی وہ بات جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشرکوں کے مابین اور معاہدین کے مابین نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی شرک کو اپنے دین کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہے تو پھر توحید کو ماننے والوں کے اور ان کے درمیان مناقضت کا رشتہ جائز نہیں ہے۔ یہ بات تو لفظوں میں بیان ہو گئی، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، اس کی تعلیم ہر مسلمان کو دینی چاہیے۔ اس کے بعد انحرافات ہیں، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نقطہ ہے نظر کا فرق ہے، اس میں میں ایک چیز کو بڑا انحراف سمجھ سکتا ہوں، آپ چھوٹا سمجھ سکتے ہیں، اس میں اس بچی اور بچے کو فیصلہ کرنا ہے۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے ان کے پاس اگر وہ آئیں تو وہ یہ بتا دیں کہ انحراف کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، یہ دین میں کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ شرک ہے تو بتا دیں کہ یہ شرک ہے، کفر ہے تو بتا دیں یہ کفر ہے، لیکن یہ فیصلہ اس کے بعد ان کو کرنا ہے۔ فتوے کا جہاں تک تعلق ہے اس کی حد وہی ہے جو قرآن نے قائم کر دی ہے کہ توحید اور شرک کے مابین نکاح کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، واضح ہے بات، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ کیا سائنسی انکشافات کو قرآنی آیات سے متعلق کرنا درست ہے، اور کہیں پر اگر سائنس کا کوئی عملی مشاہدہ، تجربہ، اطلاق ہمیں قرآن کے ظاہری معنی سے ٹکراتا ہوا نظر آئے تو پھر وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ کہ چونکہ سائنس تو ایک 2 اور 2 4 کی طرح قطعیت سے ہمیں ایک بات پہنچا رہی ہے، تو ہم قرآن مجید کی تعویل کریں گے کہ شاید وہاں سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی، چونکہ سائنس تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ایک طرح سے گواہی ہے، تجربے مشاہدے پہ مبنی ہے، یا وہاں پر پھر سائنس کی تعویل کریں گے؟ تعویل کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ اپنے فہم پر ضرور نظر ثانی کریں گے۔ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی اور ہم قرآن مجید سے ایک بات سمجھے ہوئے ہیں تو دوبارہ غور کریں گے، قرآن کو دیکھیں گے، لیکن قرآن کو سمجھنے کا عمل اسی طرح سے ہوگا جس طریقے سے اس سے پہلے ہم کرتے رہے ہیں۔ یعنی سائنسی طور پر کوئی چیز سامنے آنے کے بعد قرآن پر غور کرنے کا طریقہ نہیں تبدیل ہو جائے گا، لفظ کا مطلب کیا ہے، جملے کی تعریف کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، اس میں اگر کسی غلطی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ چیز سامنے آئی، اس کے نتیجے میں ہمیں دوبارہ غور کرنے کا موقع ملا اور ہمارے فہم میں جو غلطی تھی وہ ہم پر واضح ہو گئی۔ تو ری وزٹ کرنا، ریویو کرنا، دوبارہ دیکھنا، یہ تو لازم ہے اور ہر موقع پہ دیکھنا چاہیے۔ اس میں سائنس کی کیا بات ہے؟ کسی جگہ پر کوئی لفظی تحقیق سامنے آ جاتی ہے پھر بھی دیکھیں گے۔ کوئی صاحب علم نحو میں کوئی نئی تالیف کی طرف توجہ دلا دیتا ہے اس وقت بھی دیکھیں گے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے اہل علم بہت سے نئے نئے اسالیب کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں، ان اسالیب کے بارے میں جب اطمینان ہو جاتا ہے، جیسے کہ امام حمید الدین فرائی نے بہت سے اسالیب کی طرف اپنی کتاب اسالیب القرآن میں توجہ دلائی، اسی طرح اس مدرسہ فکر میں بہت سے دوسرے اہل علم پیدا ہوئے۔ ہمارے استاذ امین احسن اصلاحی نے اسی طریقے سے مدرسۃ الاصلاح کے اور بہت سے اکابر نے بعض اسالیب کی طرف توجہ دلائی، تو دوبارہ غور کرتے ہیں، دوبارہ دیکھتے ہیں۔ تو سائنس کا معاملہ ہو، جدید علم کا معاملہ ہو، قدیم علم کا معاملہ ہو، نحو کا معاملہ ہو، صرف کا معاملہ ہو، بلاغت کا معاملہ ہو، لغت کا معاملہ ہو، جب بھی کوئی نئی تحقیق سامنے آئے گی اگر وہ ہمارے فہم سے متصادم ہے تو ہم اپنے فہم کو ضرور دوبارہ زیر غور لائیں گے، اور یہ دوبارہ زیر غور لانا یہ ہر وقت لازم ہے۔ جب جب توجہ ہو دوبارہ زیر غور لائیے، یہ ری وزٹ کرنا ہے، یہ اپنے فہم کو ری وزٹ کرنا ہے تو یہ کریں گے، لیکن قرآن کی تعویل اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی تعویل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ تو تقاضا کسی اور چیز کا کر رہا ہے،
اسی طریقے سے جملے کی تعریف تو کوئی اور بات بتا رہی ہے، سیاق و سباق تو کہیں اور لے جا رہا ہے، لیکن چونکہ ایک سائنسی چیز سامنے آ گئی ہے تو اب ہم یا لفظ میں تغیر کریں گے یا تعریف کو نظر انداز کریں گے اور پھر بات بنا دیں گے۔ تو یہ جو تعویل کرنے کا عمل ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میرے لیے تو اگر میں اس طرح کی جسارت قرآن کے معاملے میں کروں تو زمین کا پیٹ پھر بہتر ہے۔ میں تو اس کو کسی حال میں گوارا نہیں کروں گا۔ ہاں، اپنے فہم کو ریوزٹ کرنا، اس کو بار بار دیکھنا، یہ بہرحال لازم۔ ٹھیک، لیکن ہم سے اگر نتیجے کے اعتبار سے ہمارا فہم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہی اس کا معنی ہے اور سائنسی حقیقت اس کے برخلاف ہے، تو پھر ہم دنیا کو کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو تمہارا مشاہدہ ہے اس سے ایک مختلف بات لکھی ہوئی ہے، اگرچہ یہ تمہاری علم، عقل اور تجربے مشاہدے میں پوری نہیں اترتی۔ اس وقت تک تو 15 صدیاں ہو گئی ہیں، ہمیں یہ صورتحال پیش نہیں آئی، لیکن اگر پیش آ جائے گی تو میں یہ کہوں گا کہ تمہاری نگاہ غلطی کر سکتی ہے، تمہاری تحقیق غلطی کر سکتی ہے، اللہ کی کتاب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، بالکل دو ٹوک اور واضح بات ہے۔ کچھ آخری سوالات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ مذہب کا جو مقصد ہے، مذہب کی جو بنیادی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا تزکیہ کیا جائے، اور جن جن پہلوؤں سے ہوتا ہے اس کو بھی آپ زیر بحث لے کر آتے ہیں۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ یہ جو دانتوں کی صفائی ہے، منہ کو صاف رکھنا بطور سنت، آپ نے اس کو بیان بھی کیا، تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ دانت جب گندے ہوتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر کہتے ہیں منہ میں بیکٹیریا ہوتا ہے، اس سے نقصان بھی ہوتا ہے، اور دین نے کہا ہے کہ صاف رکھو، تو خدشہ بھی سامنے ہے اور حل بھی سامنے ہے، تو یہ مقصد تزکیے کی طرف کیسے؟ اس کا کوئی میڈیکل مقصد کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں، میڈیکل مقصد یقیناً بہت سی چیزوں کا ہوگا، اس کی بنیاد پر میڈیکل کے ماہرین تعلیم دیا کریں۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بدن کو بھی تمہاری روح سے پاکیزگی کا تعلق پیدا کرنا ہے، یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم۔ تو یہ پاکیزگی ہے جس کی ابتدا نظافت سے ہوتی ہے، اسی کو ہمارے ہاں طہارت کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ چیز اللہ کے حوالے سے ہے، یعنی ہمیں خدا کا ذکر کرنا ہے، ہمیں اللہ کا نام لینا ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں اس کے ساتھ مناجات اور دعائیں کرنی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں پاکیزگی اختیار کرنی ہے، اور یہ پاکیزگی ہے جس کی بنیاد پر ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ پاکیزگی کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے کیا یہ معنی ہے کہ وہ مسئلہ اگر کسی اور علم کے نزدیک کسی دوسرے مقصد سے ہو تو اس کی نفی کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی ایک ماہر طب اپنے پہلو سے اس کی تلقین کرے گا اور اللہ تعالیٰ ایک اور پہلو سے اس کی تلقین کریں گے، یہ تو ہر معاملے میں زیر بحث آئے گا۔ اس پر میں بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ ہمیں بعض کھانے کی چیزوں سے روکا گیا ہے، ظاہر ہے کہ ان کے کوئی طبی نقصانات ہوں گے تو ماہرین طب اس پر توجہ دلائیں گے، لیکن ہمارے ہاں تو اس کا جو نقصان زیر بحث ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے حوالے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے، ہمارے خالق کا یہ ارادہ ہے اور اس نے اس ارادے کا اظہار کیا ہے اور اس کے لیے بشارت دی ہے کہ تم اگر اپنے بدن میں پاکیزگی اختیار کرو گے، خور و نوش میں پاکیزگی اختیار کرو گے، اخلاق میں پاکیزگی اختیار کرو گے، تو اس کے نتیجے میں تمہارے لیے جنت کی بشارت۔ ٹھیک، بالکل واضح بات ہے۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آج کل معاملہ اس نوعیت کا کہ قریبی لوگ، گھر بار، کبھی کبھی بھائی اور بہن کے اندر بھی معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن عزت نفس بھی ہوتی ہے اور اگلا قبول بھی نہیں کرے گا اگر اس کو بتایا جائے یہ زکوٰۃ ہے، کیا بغیر بتائے یا اگر وہ پوچھ بھی لے تو ہم کوئی تعویل کر دیں کہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، دی جائے گی تو ادا ہو جائے گی؟ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اگر اس کو لوگ عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں تو پھر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بہانے سے، کسی اچھے طریقے سے آپ وہ دے دیں۔ باقی اگر پوچھ ہی لیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر جھوٹ تو نہیں بولا جائے گا، لیکن توریے کا طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ جس میں اس طرح کا اسلوب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بھی اختیار کیا، پیغمبروں نے بھی اختیار کیا، صالحین نے بھی اختیار کیا، کہ الفاظ کی حد تک کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن کسی شر سے بچنے کے لیے آپ نے ایک بات کہہ دی، اس کی سب سے زیادہ دل نواز مثال وہ ہے جب سیدنا صدیق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے، تو وہاں ظاہر ہے یہ پیش نظر تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہیں۔ لوگ ان کو تلاش کر رہے تھے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ غار ثور میں پناہ لینی پڑی، اسی طرح کے اور بہت سے واقعات لوگوں کو معلوم ہیں۔ تو کسی چرواہے نے رستے میں دیکھ لیا تو اس نے سیدنا صدیق سے پوچھا، وہ ان کو تو پہچانتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا، تو اس نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہدین الطریق، رجل یہدین الطریق، ایک شخص ہے راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ الفاظ بہت خوبصورت ہیں، بات بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ تاثر ہوا
کہ یہ غالباً راستے میں رہنمائی کے لیے کسی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو اس طرح کا اسلوب تو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جھوٹ کسی حال میں نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے شیخ ہم صاحب، یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی استرار کی کیفیت پیدا بھی ہوتی ہے تب بھی جو اصل روح ہے مذہب کی، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ برقرار رہے. باہر تو رہے لیکن اندر ہمارے اندر بھی رہے. اس میں کیا شک ہے؟ مذہب کی روح جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ صداقت ہے، صدق ہے. صدق کے مقال بھی ہونا چاہیے اور ہمارے افعال میں بھی صداقت ہونی چاہیے. وقت ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. متفرق سوالات کی نشست کی کوشش کرتے ہیں آپ حضرات کی جانب سے وہ سوالات جو ہمیں موصول ہوتے ہیں. کوئی بھی سوال چھوٹا سوال نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک بڑا فکری مقدمہ ہوتا ہے، کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے کہ جس کو پیش نظر رکھ کے اگر اس کا درست حل نکالا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی منشا کی یافت بھی ہوتی ہے، اس کی خواہش کو بھی دریافت کیا جاتا ہے اور دین کی حقیقت اور معنویت بھی لوگوں پہ کھلتی ہے. سلسلہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.